وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويسألونك، اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، عن المحیض، عن بارے میں، المحیض حیض کے بارے میں. قل، آپ فرما دیجئے، ہوا وہ، اذا ایک گندگی ہے، ہوا اذا وہ ایک گندگی ہے، فاعتزلوا پس تم الگ رہو، النساء عورتوں سے، بیویوں سے، فی المحیض حالت حیض میں. فاعتزلوا النساء فی المحیض پس تم حالت حیض میں بیویوں سے الگ رہو. ولا اور نہ، تقربو قربت کرو، ہن ان سے، ولا تقربوہن اور ان سے قربت نہ کرو، حتیٰ جب تک کہ یطہرن وہ پاک نہ ہو جائیں. ولا تقربوہن حتیٰ یطہرن اور ان سے اس وقت تک قربت نہ کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں. فَإِذَا پھر جب، تطہرن وہ خوب اچھی طرح پاک صاف ہو جائیں. فَإِذَا تطہرن پھر جب وہ خوب اچھی طرح پاک صاف ہو جائیں. فَأْتُوا تو پھر تم آ سکتے ہو، ہن ان کے پاس. فَأْتُوهُنَّ تو تم آ سکتے ہو ان کے پاس، من حیث جہاں سے، امارا حکم دیا ہے، کم تمہیں، اللہ تعالیٰ نے. فَأْتُوهُنَّ تو تم آ سکتے ہو ان کے پاس، من حیث امرکم اللہ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے. ان بے شک اللہ تعالی، یحب پسند فرماتے ہیں، التوابین توبہ کرنے والوں کو، ویحب اور پسند فرماتے ہیں، المتطہرین پاک صاف رہنے والوں کو، ویحب المتطہرین اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. آج کا جو سبق ہے، یہ آیت بھی اور اگلی آیت بھی، یہ شادی شدہ حضرات کے لیے. یہاں اللہ تعالیٰ نے عورت کی ایک ایسی کیفیت کا بیان فرمایا ہے جو کیفیت ماہانہ بنیادوں پر اس پر کچھ دن کے لیے طاری ہوتی ہے. یہ فطرتاً ہے، خلقتاً ہے اور فطرتاً ہے، یعنی عورت کی تخلیق اللہ رب العزت نے ایسی فرمائی ہے. یہ ایام ناپاکی کے ایام کہلاتے ہیں عورت کے لیے. ان ایام میں عورت کے لیے خود اپنی ذات پر کچھ پابندیاں ہیں اور کچھ پابندیاں مرد کے لیے ہیں. ان ایام میں عورت پر جو پابندیاں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی،
عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، عورت اس حال میں عمرہ طواف نہیں کر سکتی، عورت اس حالت میں قرآن کریم نہیں پکڑ سکتی، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، اور قرآن پاک ہاتھ سے بھی نہیں پکڑ سکتی، تلاوت بھی نہیں کر سکتی اور ہاتھ سے بھی نہیں پکڑ سکتی۔ یہ تو وہ پابندیاں ہیں جو عورت پر خود اپنی ذات سے ہیں۔ اس حوالے سے جو خاوند ہے کچھ پابندیاں اس پر بھی ہیں، اور وہ پابندی یہ ہے کہ جب تک عورت کی یہ کیفیت ہے، اور یہ تقریباً 3 سے لے کر 10 دن کے درمیان مختلف خواتین کی مختلف ترتیب ہوتی ہے، تو جب جتنے دن یہ ایام رہیں ان ایام میں خاوند اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتا۔ اٹھ سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھا پی سکتا ہے، عورت کھانا بنا سکتی ہے، عورت کپڑے دھو سکتی ہے، عورت کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے، بیوی کے ساتھ لیٹا جا سکتا ہے، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن ایک جو ان کا خاص ریلیشن ہے وہ الاؤ نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ پھر دیکھ لیتے ہیں ہم، وَيَسْأَلُونَكَ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، عَنِ الْمَحِيضِ، حیض کے بارے میں، قل، آپ فرمائیے، ہوا اذا، وہ ایک گندگی ہے۔ دراصل چونکہ یہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، ہر عورت کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ اب اسلام سے قبل مشرکین اور یہود، ان دو کا طرز عمل یہ تھا ایسی عورت کے بارے میں کہ وہ اس کو بالکل منحوس، ناپاک سمجھ کرنا الگ کر دیتے تھے۔ وہ عورت کہیں بیٹھ نہیں سکتی تھی مردوں کے ساتھ، کسی محفل میں کھا نہیں سکتی تھی، پکا نہیں سکتی تھی، بلکہ کچھ تو لوگ اس حوالے سے اس حد تک حد سے بڑھے ہوئے تھے کہ عورت کو وہ کسی الگ کمرے میں بند کر دیتے تھے کہ بھائی یہ جو تیرے دن ہے نا، تو ادھر ہی کھا، ادھر ہی پی، بس ہم سے الگ رہے، تیری گندگی کی نحوست ہم پہ نہ پڑے۔ مشرکین میں بھی کہیں کہیں یہ تھا، یہود میں یہ بہت تھا۔ دوسری طرف نصارہ تھے، وہ اس معاملے میں بالکل برعکس کیفیت میں تھے۔ وہ کہتے تھے جو بھی دن ہے، جو بھی حالت ہے، جو مرضی کرو، جب مرضی کرو۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں کے درمیان میں اعتدال کی شکل ایمان والوں کو عطا فرمائی، اور وہ یہ کہ ان ایام میں عورت کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، اس کا اپنانا منع ہے، باقی اس کے ساتھ اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا اور گفتگو، ہنسی مذاق، وہ سب جائز ہے۔ عورت کھانا بنا سکتی ہے، عورت محافل میں شرکت کر سکتی ہے، بس وہ کام جن میں عبادت کا خاص پہلو ہے، کچھ عبادت خاص پہلو ہے جن کے لیے طہارت شرط ہے، وہ اعمال عورت نہیں کر سکتی، باقی اس کے لیے باقی چیزیں اس کے لیے جائز ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، عن المحیض، حیض کے بارے میں، قل ہوا اذا، آپ کہیے کہ وہ ایک گندگی ہے، فاعتزلوا، پس تم الگ رہو، النساء، بیویوں سے، فی المحیض، حالت حیض میں، الگ سے مراد وہ مخصوص کیفیت، ولا تقربوہن، اور ان سے قربت نہ کرو، قربت سے مراد بھی یہاں وہ خاص ریلیشن، حتی یطہرن، جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ خوب پاک صاف ہو جائیں۔ اب خوب پاک صاف کیا ہے، یہ تھوڑا سا لفظ تھوڑا سا قابل توجہ ہے۔ عورت اگر اس کی وہ کیفیت ختم ہو گئی ہے، عورت کی اگر وہ کیفیت ختم ہو گئی ہے لیکن ابھی اس نے غسل نہیں کیا، ایسی صورت میں مرد اگر اس کے ساتھ قربت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کیونکہ وہ گندگی ختم ہو گئی ہے۔ لیکن زیادہ بہتر شکل یہ ہے کہ عورت غسل کر لے، پاک صاف ہو جائے، تاکہ ان دنوں میں عورت بسا اوقات غسل بھی نہیں کر پاتی، بسا اوقات تو جسمانی طور پر جو وہ لگی ہوئی ہے، گندگی وغیرہ لگی ہوئی ہے یا میل کچیل ہے، وہ بھی پاک صاف ہو جائے۔ اسی لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ عورت غسل کر لے، اس کے بعد غسل کر کے پاک ہو جائے، اس کے بعد مرد اس کے ساتھ قربت کرے۔ ہاں اگر اس سے پہلے بھی کر لیتا ہے، غسل نہیں کیا عورت نے، ہاں اس کی وہ کیفیت ختم ہو گئی، اس کے ایام ختم ہو گئے، تو جائز ہے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ،
اور جب وہ عورتیں خوب پاک صاف ہو جائیں فاتوہن، تو تم آ سکتے ہو اب ان کے پاس، من حیث امرکم اللہ، لیکن وہاں سے جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، پسند فرماتے ہیں، التوابین، توبہ کرنے والوں کو، ویحب، اور پسند فرماتے ہیں، المتطہرین، پاک صاف رہنے والوں کو۔ یہ دو جملے بڑے میننگ فل ہیں، یہ دو جملے بڑے ہی گہرے ہیں۔ پہلا یہ ہے اللہ پسند فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں کو، مطلب کیا ہے؟ ایک عجیب سا معاملہ چل رہا ہے، عورت کے ساتھ ایک کیفیت چل رہی ہے، تو یہاں پر اللہ پسند فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں کو، مطلب کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کبھی تم سے غلطی ہو گئی ہو، ایسی حالت میں تم عورت کے قریب چلے گئے ہو جبکہ تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا، تو تم نے گناہ کر لیا ہے، تو توبہ کرو۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگلا جملہ، اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، مطلب کیا ہے؟ آئندہ سے ایسا نہ کرنا۔ تم اگر پاکی کی حالت میں جاتے ہو نا، اللہ کو یہ پسند ہے، ناپاکی کی حالت میں جاتے ہو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ ناپاکی والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تو پاک صاف والوں کو پسند کرتا۔ پہلا جملہ ماضی سے متعلق، دوسرا جملہ مستقبل سے متعلق۔ اگر غلطی ہو گئی ہے توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اور آئندہ کے لیے اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ نساؤکم، نساء بیویاں، کم تمہاری، نساؤکم تمہاری بیویاں، حرث کھیتی ہیں، کھیتی، لکم تمہارے لیے، نساؤکم حرث لکم تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، فأتو بس تم آؤ، حرثکم اپنی کھیتی پر، انا جیسے بھی، شئتم تم چاہو، انا شئتم جیسے بھی تم چاہو تم اپنی کھیتی کے پاس آ سکتے ہو۔ وقدموا اور آگے بھیجو، لانفسکم اپنی جانوں کے لیے، وقدموا لانفسکم اور اپنی جانوں کا مستقبل بناؤ، مستقبل تلاش کرو، مستقبل ڈھونڈو۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا اور جان رکھو، انکم بے شک کہ تم، ملاقو اللہ سے ملنے والے ہو، تمہاری اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ وبشر اور آپ خوشخبری سنا دیجئے، المؤمنین ایمان والوں کو، وبشر المؤمنین اور آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ نساؤکم حرث لکم تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس جملے میں انسان کا جو ازدواجی رشتہ ہوتا ہے اس کا ایک بڑا مقصد بیان کیا، اور انسان کے ازدواجی رشتے کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ اس سے نسل انسانی پیدا ہو، اولاد ہو، نسل انسانی پیدا ہو، یہ ازدواجی رشتے کا ایک بڑا مقصد ہے۔ اسی لیے ایک حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تناکحوا تناسلوا توالدوا، نکاح کرو تاکہ تمہاری اولادیں ہوں اور تمہاری نسلیں آگے بڑھیں، تمہاری اولادیں ہوں اور تمہاری نسلیں آگے بڑھیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے۔ آگے آپ نے یہ بھی فرمایا، فإنی مکاثر بکم الامم، اگر تمہاری اولادیں ہوں گی اور کثرت سے اولادیں ہوں گی تو تمہاری تعداد زیادہ ہو جائے گی، تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، کل قیامت والے دن باقی امتوں کے سامنے اپنی امت کی کثرت پہ میں فخر کروں گا۔ تو نکاح کا ایک مقصد نسل انسانی کا بڑھنا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں اضافہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں اس جملے کو بیان فرما رہے ہیں، نساؤکم تمہاری بیویاں حرث لکم بمنزلہ کھیتی کے ہیں۔ اب کھیتی سے کیا مقصود ہوتی ہے؟ پیداوار۔ لہذا جب تم نکاح کرو، شادیاں کرو، تو یہ چیز مد نظر رکھو کہ اللہ پاک تمہیں اولاد عطا فرمائے۔ فأتو آؤ حرثکم اپنی کھیتیوں کے پاس، انا شئتم جیسے بھی تم چاہو۔ یہاں کچھ لوگ تھوڑا سا غلط سمت میں چلے گئے، وہ کہتے ہیں یہاں اس سے پوائنٹ مراد ہے، جبکہ پوائنٹ مراد نہیں ہے، پوزیشن مراد ہے۔ حرثک انا شئتم کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں سے مرضی،
وہ تو پچھلا جملہ بتا رہا ہے، تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیتی ہیں، اور کھیتی اسے کہتے ہیں جہاں سے پیداوار ہوتی ہے، اور عورت کی پیداوار اولاد ہے، اور اولاد کی ایک مخصوص جگہ ہے۔ تو اپنی کھیتیوں کے پاس آؤ، کھیتی جو ہے جہاں سے اولاد ہے تو وہاں پہ آؤ۔ کیسے آؤ؟ جیسے مرضی آؤ، یعنی جو مرضی پوزیشن اختیار کرو، جس مرضی پوزیشن سے کرو، کوئی اس میں پابندی نہیں ہے۔ فاتو حرثکم، آؤ اپنی کھیتیوں کے پاس۔ جب حرث کا لفظ ہے نا تو یہ حرث کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ وہ ایک ہی جگہ ہے، وہ دو جگہ نہیں ہے۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنے آگے کی فکر کرو۔ آگے سے مراد مستقبل، آگے سے مراد مستقبل، مستقبل سے مراد کیا ہے؟ بھئی اولاد پیدا ہوگی، یہ اولاد تمہارا مستقبل ہے، تمہارا فیوچر ہے تمہاری اولاد۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ کس بارے میں؟ کہیں غلط رخ پہ نہ چلا جانا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، کہیں غلط رخ پہ نہ چلے جانا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، کہ تم اللہ سے جا ملنے والے ہو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایمان والوں کو آپ بشارت اور خوشخبری سنا دیجئے کہ ایمان والے جب اللہ سے ملیں گے اللہ کے ہاں ان کے لیے رحمت اور برکت ہے۔ بس جی یہاں تک۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ فرمائیے وہ تو ایک گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، لہٰذا تم حالت حیض میں عورتوں سے یا حیض کے دنوں میں اپنی بیویوں سے الگ رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان سے اس وقت تک قربت نہ کرنا حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اور پھر جب خوب پاک صاف ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو پھر ان کے پاس تم آ سکتے ہو وہاں سے جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ ویحب المتطہرین، اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیتی ہیں۔ فأتوا حرثکم انا شئتم، تو تم اپنی کھیتیوں کے پاس آؤ جیسے تم چاہو۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنے مستقبل کی فکر کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ واعلموا، اور جان رکھو، انکم ملاقوہ، کہ بالآخر تم اللہ کے پاس حاضر ہونے والے ہو اور اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو۔ وبشر المؤمنین، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، ان کو بشارت دے دیجئے۔ صدق اللہ العظیم۔